دوستو کیسے ہیں آپ؟ جاوید قاضی کے کالم کے ساتھ آج حاضر ہوا ہوں۔ عنوان ہے کون بنے گا وزیر اعظم۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے کالم میں، عام انتخابات ہونے کے بعد، جب ہم یہ جان سکیں گے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے اور کون سی سیاسی جماعت بھاری اکثریت کے ساتھ قومی اسمبلی کی نشستوں پر بیٹھتی ہے۔ اقتدار کی جڑیں اگر عوام میں نہ ہوں تو پھر جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے طاقت اسی کے گرد گھومتی ہے۔ لیاقت علی خان بھی سول بیوروکریسی پر انحصار کرتے تھے، ایوان نمائندگان پر نہیں۔ وہ مسئلہ بن گئے تھے۔ اقتدار کی اس رسہ کشی میں طاقتور دھڑے کے لیے پھر کیا ہوا؟ سول بیوروکریسی کے طاقتور دھڑوں نے سازش رچائی اور لیاقت علی خان کو راستے سے ہٹایا اور بڑی آسانی سے اقتدار منتقل ہو گیا سول بیوروکریسی کی طرف۔ صوبائی انتخابات کرائے گئے۔ مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ بڑی اکثریت سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ اس وقت کے فیصلے سازوں نے بنگالیوں پر اردو مسلط کر دی۔ شہید سہروردی اور فضل حق شیر بنگال جیسی شخصیتوں کو مسلم لیگ سے دستبردار کروایا گیا۔ سرد جنگ کے زمانوں میں لیاقت علی خان نے امریکہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جواہر لال نہرو نے سوویت یونین کی طرف۔ سوویت یونین نے نہرو کے خلاف کوئی سازش نہ رچائی، لیکن امریکہ نے جنرل ایوب کے ساتھ روابط بڑھائے، جو اس ملک سے جمہوریت کو رخصت کرنے کے خواہاں تھے۔ پھر پتہ چلا کہ سکندر مرزا، جو خود جنرل ایوب اور اس کے ساتھیوں کی بے ساکھیوں پر کھڑے تھے، ان کو جنرل ایوب نے بڑے اعزاز کے ساتھ رات کے اندھیرے میں رخصت کیا، اور جب جنرل ایوب اسکندر مرزا کو رخصت کر رہے تھے اس وقت امریکی سفیر ان کے ہمراہ تھے۔ سرد جنگ کے زمانے میں پاکستانی امریت اور امریکہ ایک ہو گئے۔ ہماری امریت نے ہندوستان کو 2 دریا بیچ دیے۔ 1965 میں جنگ ہوئی، 1971 میں پاکستان 2 لخت ہوا۔ وہاں مغربی پاکستان کے خلاف بیانیہ بنا۔ بریگیڈیئر سالک لکھتے ہیں کہ جنرل ایوب بنگالیوں سے اس قدر نالاں تھے کہ اس زمانے میں کہ کتنے ہی حلقوں سے یہ بات زیر بحث آئی کہ بنگالیوں سے جان چھڑوائی جائے۔ جمہوریت اس ملک کے بننے کی وجہ تھی اور ہم جمہوریت سے ہی بھاگ رہے تھے۔ اس ملک میں جمہوریت اور آمریت کا فرق ہی ختم کر دیا گیا۔ آزاد نمائندوں کے ساتھ کنگز پارٹیاں بنائی گئیں۔ جنرل ایوب کو بھٹو اور کئی ایسے لوگ مل گئے۔ وڈیروں، نوابوں، خوانین اور چودھریوں کو اقتدار کی ہوس تھی۔ ان کا جینا اور مرنا اقتدار کے بل بوتے پر تھا۔ مسلم لیگ بنی، پھر ٹوٹی، پھر مسلم لیگ نون، پھر کاف بنائی گئی۔ مسلم لیگ نون پہلے ضیاء الحق کے بیانیے کے ساتھ کھڑی تھی، پھر انہوں نے عوام میں اپنی جڑیں بنائی۔ ذوالفقار علی بھٹو جو پہلے امریت کے ساتھ تھے، وہ بہت بڑے عوامی لیڈر بن کر ابھرے۔ اس راہ پر جو سزا و جزا ان کو ملنی تھی اس کو بھٹو نے قبول کیا۔ فاروق لغاری کی طرح جو لوگ جمہوریت کے پروسیس سے نکل گئے وہ فقط تاریخ کا حصہ بنے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور وہ واحد دور تھا جب سویلین نے اپنا لوہا منوایا۔ بھٹو صاحب کوئی آمر نہ تھے، وہ ایک عوامی لیڈر تھے اور بھاری پڑے اپنے مخالفین پر۔ ذوالفقار علی بھٹو کی خارجہ پالیسی نے ان کے گرد اقتدار کا گھیرا تنگ کیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا، امریکہ کے مخالفت کرنا، آزاد خارجہ پالیسی بنانا ان کے لیے آسان ہے، مگر بہت سے لوگ ضیاء الحق کے روپ میں موجود تھے جو ان کے مخالف تھے۔ 1977 کے انتخابات دھاندلی کی نظر ہوئے، جبکہ 1971 کے الیکشن شفاف ترین الیکشن تھے، مگر ہم نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب بھی اس ملک میں جمہوریت ہوئی کچھ نہ کچھ ایسا ہوا جو غیر معمولی تھا۔ پھر ہم نے آئین میں آرٹیکل 58(2)B کا اندراج کیا، جس کی روح یہی تھی کہ جمہوریت امریت کی محتاج رہے۔
ہماری ملکی تاریخ انتخابات سے انکار کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ اب کیا ہے؟ عمران خان تو سسٹم سے باہر چلے گئے، مگر ان کو کیوں کچھ نہ ہوا؟ جو ان کے ساتھ تھے، الزام یہ ہے کہ میاں صاحب لاڈلے ہیں۔ یہ کیسے لاڈلے ہیں؟ جو جلا وطن رہے، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، ثاقب نثار وغیرہ کے خلاف جو کچھ انہوں نے کھل کر کہا وہ کسی اور نے نہیں کہا۔ ان لوگوں کی جمہوریت سے وفا، سسٹم کو بحال کرنے کی جدوجہد کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنے حالیہ رپورٹ میں عیاں کر دیا۔ عمران خان اور ان کے رفقا کی بدولت ہم خانہ جنگی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ پھر ہم بال بال بچے۔ کبھی ادارے برے نہیں ہوتے، فرد ہوتے ہیں جو اداروں کو بگاڑ لاتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کی خاطر۔ 40 سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جنرل ضیاء الحق اور ان کی ڈاکٹرائن کو رول بیک کیا جا رہا ہے۔ یہ کام ایک رات میں نہیں ہوا اور نہ ہی اتنا آسان ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس کام کو نامکمل چھوڑیں۔ جس طرح 1973 ہم نے ایک بنیاد ڈالی تھی کہ یہ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر اب ختم ہوئی، لیکن کیا ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پر چڑھائے گئے اور بے نظیر تاریخ راہوں پر ماری گئی۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا، دو طاقتور پارٹیاں جن کی جڑیں عوام میں پیوستہ ہیں اچانک نہیں بنی۔ اس کے برعکس پاکستان میں ایک طرف عوام اور دوسری طرف آمریت تھی، اور الیکشن ایک میوزیکل چیئر گیم تھی، اور اس چیئر کو جس مرضی ہو دھاندلی کر کے ہتھیا لیا جاتا تھا۔ اس چیئر کو جس کی مرضی ہو دھاندلی کر کے ہتھیا لیا جاتا تھا۔ الیکشن کے نتائج 8 فروری کو آنے ہیں۔ پھر جو آزاد امیدوار جیت کر آئیں گے، حکومت بنانے کے لیے ان کے ساتھ سیاسی جوڑ توڑ کا کھیل کھیلا جائے گا۔ پہلے یہ کام جہانگیر ترین کیا کرتے تھے، اب یہ کھیل آصف زرداری کھیلنے جا رہے ہیں۔ پھر کون بنے گا وزیر اعظم، اس بات کا علم تو مجھے نہیں ہے، مگر ایسا ضرور ہے کہ آزاد امیدوار اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کون بنے گا اس ملک کا وزیر اعظم۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔